رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے سبق میں ہم اسم بلحاظ اعراب پڑھ رہے تھے، تو جس میں ہم نے دیکھا کہ اعراب کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، یا اسم جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے، یا وہ مرفوع ہوتا ہے، یا وہ منصوب ہوتا ہے، یا وہ مجرور ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اعراب کو ہم دو طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں. پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی کہ اعراب کو ہم حرکت سے شو کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، اور دوسری قسم ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اعراب کو ہم حروف سے شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف، ہم نے یہ دو کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی، اور ان دو کیٹیگریز میں پھر ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر ایگزامپلز کی مدد سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی کسی بھی اسم کا اعراب کیسے تبدیل ہوتا ہے، یعنی مرفوع سے وہ منصوب میں اور منصوب سے وہ مجرور میں وہ کیسے جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اسم کی ایک دوسری قسم، یہ بھی ہوگی بلحاظ اعراب ہی. ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی قسم مرفوع منصوب اور مجرور سے تھوڑی الگ ہے. اس کا میں نے پچھلے درس میں بھی ایک اشارہ آپ کو کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ جب ہم مثنیٰ کا اعراب پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں یا جمع سالم کا اعراب پڑھے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں تو اپنی شکل ایک تبدیل کرتا ہے، لیکن حالت نصب اور حالت جر میں دو الگ الگ شکلیں تبدیل نہیں کرتا، بلکہ دونوں حالتوں میں جو اسم ہے وہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے. یعنی مرفوع میں وہ ایک شکل تبدیل کرتا ہے، پھر منصوب اور مجرور میں وہ دوسری شکل تبدیل کرتا ہے. یعنی تین شکلیں تبدیل نہیں کرتا، بلکہ تینوں حالتوں میں دو شکلیں تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں تینوں شکلیں تبدیل کرتے ہیں، اور وہ کون سے اسماء ہیں جو تین حالتوں میں دو شکلیں تبدیل کرتے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، انہیں معرب اسماء کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کسی بھی اعرابی حالت میں ایک ہی شکل اختیار کی رکھتے ہیں، انہیں مبنی اسماء کہتے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے پچھلے جو ایگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم نے ایک اسم لیا تھا محمد، اس کو ہم نے پھر تینوں اعرابی حالتوں میں ظاہر کیا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں محمد جو ہے وہ حالت رفع میں محمد تھا، حالت نصب میں محمدن تھا، اور حالت جر میں وہ محمدن بن گیا تھا. پھر ہم نے یہ یعنی جو اس میں محمد ہے وہ تینوں حالتوں میں تین شکلیں تبدیل کر رہا تھا، اور ہم نے اس کو کہا تھا کہ چونکہ یہ اس اسم کے آخر میں حرکات تبدیل ہو رہی ہیں، تو یہ اعراب بالحرکت ہے. یعنی جو اس میں اعراب کی قسم ہے، یعنی جس سے اعراب ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ اعراب بالحرکت ہے. پھر ہم نے اگزامپل پڑھی تھی مثنیٰ کی، یعنی جب آپ کسی واحد اسم کو مثنیٰ بناتے ہیں، یا اس واحد اسم سے آپ جمع سالم بناتے ہیں، سالم مکسر نہیں، سالم بناتے ہیں، تو پھر جو اس اسم کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، بلکہ اعراب بالحروف ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ مثنیٰ میں ہم آنی یعنی الف نون سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو جمع سالم ہے اس میں ہم اگر اسم مذکر ہے تو اس کے لیے ہم واو نون لگاتے تھے. ٹھیک ہے، مرفوع کے لیے، اور اگر اسم مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم الف اور تا لگاتے تھے، لمبی تا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم مثنیٰ میں اور جمع سالم میں ہم
اعراب کو حروف کی مدد سے ہم ظاہر کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو اعراب ہے وہ تینوں حالتوں میں 3 شکلیں نہیں تبدیل کر رہا، ٹھیک ہے، 2 شکلیں تبدیل کر رہا ہے۔ وہ حالت رفع میں تو اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا مسلمون سے جب آپ مثنیٰ مرفوع بنائیں گے تو وہ مسلمان ہی بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب اسی مسلمون سے آپ منصوب اور مجرور بنائیں گے تو یہ دونوں حالتوں میں سیم رہے گا، اور وہ مسلمان ہی تو وہ مرفوع میں تھا، اور مسلمین ہی جو ہے وہ حالت نصب اور جر دونوں کے لیے تھا، تو یعنی وہ تینوں حالتوں میں 2 شکلیں تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسماء ہیں جتنے بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے وہ سارے مورب اسماء تھے، یعنی وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ اپنی شکل کو تبدیل کر رہا ہے، یا وہ 3 حالتوں میں تبدیل کر رہا ہے یا وہ 2 حالتوں میں تبدیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنے بھی تھے وہ سارے مورب کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ دوسرے وہ اسماء ہیں جو مبنی ہیں، جو تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہم آج پڑھیں گے ڈیٹیل میں کہ وہ کون سے اسماء ہے جو تینوں حالتوں میں یعنی رفع میں، نصب میں، جر میں اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتے۔ مورب اسماء 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ پہلی قسم کو مورب منصرف اسماء کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کو مورب غیر منصرف اسماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح اسم محمد تھا نا، وہ تینوں حالتوں میں 3 شکلیں تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو اسم ہے یہ مورب منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم مثنیٰ اور جمع سالم کے لیے ہم جو لاتے تھے اعراب، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا، وہ چونکہ 3 حالتوں میں 2 مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مورب غیر منصرف اسم ہے۔ مورب منصرف عربی زبان کے تقریباً 85% اسماء جو ہیں وہ مورب منصرف ہیں۔ ان کی پہچان کا عام طریقہ یہ ہے کہ ان کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے، جس طرح محمد ان کی ہم نے جو مثال ہے وہ پچھلے درس میں پڑھی تھی۔ ان اسماء کے آخری حرف پر رفع میں 2 پیش، نصب میں 2 زبر مع الف اور جر میں 2 زیر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد ان کو ہم نے جب حالت رفع میں پڑھا تھا تو ہم نے محمد ان کی جو آخری حرف ہے دال، اس پہ ہم نے 2 پیش لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم حالت نصب میں لے کے آئے تھے تو دال کے نیچے دال کے اوپر 2 زبر لگائی تھی اور پلس الف لگایا تھا، اور جب ہم اسے حالت جر میں لے کے آئے تھے تو اس کے آخری حرف یعنی دال پر ہم نے دال کے نیچے ہم نے 2 زیر اس کو دی تھی، ٹھیک ہے۔ مورب غیر منصرف عربی زبان کے تقریباً 13% اسماء مورب غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ان کے آخری حرف پر نہ تو تنوین آتی ہے۔ اب ڈفرنس دیکھیں مورب منصرف میں اور مورب غیر منصرف کے درمیان، کہ مورب منصرف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تنوین جو ہے وہ 2 زبر بھی ہو سکتی ہیں، 2 پیش بھی ہو سکتی ہیں اور 2 زیر بھی ہو سکتی ہیں مختلف اعرابی حالتوں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن مورب غیر منصرف کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ جو اسماء کی تعداد ہے وہ 13% ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسری بھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور نہ ہی حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں۔ اب حالت جر میں زیر قبول کرنا جو ہے وہ اعراب بالحرکت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اعراب بالحرکت کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں حالت جر میں زیر قبول کرنا، زیر کیا ہے؟ زیر حرکت ہے نا، تو جتنے بھی اعراب حرکت کی صورت میں ظاہر کیے جائیں گے وہ ہم ان کو اعراب بالحرکت کی کیٹیگری میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ اسم جو حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے obviously وہ اعراب بالحرکت کے اندر ہی آئیں گے نا۔ اچھا، لیکن اس کا استثناء بھی ہے، ایک اعراب بالحرکت میں جو وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کر رہے تو اس کا استثناء ہے۔ استثناء میں یہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں
کہ جو مورب غیر منصرف اسم ہوتا ہے وہ حالت جرم زیر قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. عام قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ حالت جرم زیر قبول نہیں کرتا جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کا جو اعراب ہے وہ زیر سے ظاہر کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ استثناء کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل سے ظاہر کی جاتی ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. مثلا ابراہیمو سے حالت نصب و جر میں ابراہیم ماں لکھا جائے گا، یہ پیش نہیں ہے، یہ زبر ہے. ابراہیم سے حالت نصب و جر میں ابراہیم ماں لکھا جائے گا. اسی طرح مکتو سے حالت نصب و جر میں مکتا ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی مکتی نہیں، آپ حالت جر میں اس کو مکتی نہیں لکھ سکتے، مکتا ہی آئے گا. عربی زبان میں استعمال ہونے والے کون کون سے اسماء مورب غیر منصرف ہیں، تو اس کو جاننے کے لیے کچھ قواعد ہیں. یعنی اب اگر آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے نا اسماء کی کہ کون سے جو اسماء ہیں وہ مورب غیر منصرف ہوں گے، تو ان کے لیے کچھ قواعد ہیں، ٹھیک ہے، جو فی الحال اس بنیادی کورس میں نہیں پڑھائے جائیں گے کیونکہ وہ تھوڑے سے مشکل قواعد ہیں، تو اس لیے اس کو ایڈوانس لیول کے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے. البتہ اسماء کے چند گروپس بیان کیے جاتے ہیں جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. تو ابھی جو بنیادی لیول میں کچھ وہ گروپس یاد کر لیں، جس طرح آپ نے معرفہ میں دیکھے تھے کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، پھر ان میں ہم نے پڑھے تھے کہ اسماء علم جو ہیں اور وہ اسماء جو وہ معرف باللام جو ہوتے ہیں یا اسماء موصولہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے کچھ گروپس بنائے تھے. تو اس میں بھی ہم کچھ گروپس بناتے ہیں، وہ گروپس کے انڈر جو اسماء آئیں گے وہ سارے کے سارے غیر منصرف اسماء ہوں گے. اب وہ گروپس کیا ہیں؟ انبیاء کے اکثر نام، جس طرح آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داؤد، سلیمان، یونس، یوسف، ایوب وغیرہ. عربی مؤنث اسماء علام یعنی کسی شخص کا نام، یعنی وہ ہو مؤنث، جس طرح حدیجہ تو، عائشہ تو، حفصہ تو، فاطمہ تو، زینب. اب دیکھیں ان تمام اسماء کے آخر میں آپ کو تنوین نہیں ملے گی. مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، اسامہ تو، طلحہ تو، حذیفہ تو، معاویہ تو، حمزہ تو وغیرہ. مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں، مثلا عثمان، عدنان، سلمان وغیرہ. فرشتوں کے نام جبریل، میکال، ہاروت، ماروت وغیرہ. شہروں اور ملکوں کے اکثر نام مکہ، پاکستان، مصر، بابل، لاہور وغیرہ. کچھ اوزان جن پر آنے والے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں. اب کچھ اوزان ہیں جن پہ کوئی بھی اگر اسم آئے گا اس وزن پہ تو وہ غیر منصرف کنسیڈر ہوگا. اب وہ 3 اوزان ہیں جی، افعلوا، فعلاؤ، فعلاؤ. اب ان پہ آنے والے اسماء کو دیکھیں. افعلوا کے وزن پہ جو اسماء آتے ہیں وہ ہے اکبر، اصغر، اکرم، ارحم، انور وغیرہ. فعلاؤ کے وزن پہ حضراؤ، صفراؤ، زرقاؤ، حمراؤ وغیرہ. فعلاؤ کے وزن پہ غرباء، امراء، شہداء، علماء وغیرہ. متفرق اسماء ہیں جی، کچھ ایک متفرق اسماء کا ایک الگ گروپ بنایا ہے کہ فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم وغیرہ. یہ کچھ گروپس ہیں. ان گروپس کے انڈر آنے والے تمام اسماء غیر منصرف ہوں گے. مبنی، عربی زبان میں مبنی اسماء کی تعداد تقریباً 2% ہے، یعنی سب سے کم ہے. مورب منصرف کی سب سے زیادہ ہے 85%، مورب غیر منصرف کی 13% اور مبنی کی 2%. ایسے اسماء کی پہچان کا کوئی قاعدہ نہیں. یہ تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے. مثلا ھذا، ذالک، الذی، ٹھیک ہے. اس طرح کے جتنے بھی اسماء ہیں
وہ مبنی اسما ہے. حاذا حالت رفع میں بھی حاذا ہوگا، حالت نصب میں بھی حاذا ہوگا، حالت جر میں بھی حاذا ہوگا. ذالکا اور الذی حالت رفع میں بھی ذالکا اور الذی ہوں گے، حالت نصب میں بھی ذالکا اور الذی ہوں گے، اور حالت جر میں بھی ذالکا اور الذی ہی ہوں گے. ان تینوں اعرابی حالتوں یعنی رفع، نصب و جر میں ایسے ہی رہیں گے. اچھا، اب ہم نے جتنا اعراب پڑھ چکے ہیں ہم، یعنی آج والا بھی درس اور اس سے پہلا بھی، اگر اس کا ایک خلاصہ آپ کو میں ٹیبل کی شکل میں سامنے رکھوں، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ اس طرح ہمارے سامنے آئے گا. اب دیکھیں، ہم نے اعراب دو طرح کے پڑھے تھے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. اب اعراب بالحرکت کی حالت رفع میں جب وہ آئے گا تو اس کی آخری حرف پہ کون کون سے حرکات ہوں گی، نصب میں آئے گا تو کون کون سی حرکات ہوں گی، جر میں آئے گا تو کون کون سی حرکات ہوں گی. اسی طرح اعراب بالحروف میں اسماء کے آخر میں کون کون سے حروف آئیں گے جب وہ رفع میں ہوں گے، نصب میں ہوں گے یا جر میں ہوں گے. تو یہ ہم ایک خلاصہ ایک ٹیبل کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت کا جو پہلا رو ہے اس میں دیکھیں حالت رفع میں دو پیش ہیں، جس طرح محمد ہم نے اسم پڑھا تھا. حالت نصب میں دو زبر ہیں اور حالت جر میں دو زیر ہیں. اب یہ کن کن اسماء کے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ منصرف ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا نا کہ منصرف جو ہے وہ تنوین والے حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد اور جمع مکسر دونوں کے لیے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. یعنی منصرف اسماء جو ہوں گے ان کا اعراب بالحرکت ہوگا اور وہ دو زبر، دو پیش اور دو زیر سے ظاہر کیا جائے گا. واحد مذکر اسماء جو ہوں گے اور جمع مکسر مؤنث کے اسماء جو ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی واحد مذکر اور واحد مؤنث اور جمع مکسر مذکر اور جمع مکسر مؤنث، ان سب کے جو اعراب ہیں وہ اعراب بالحرکت ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ تنوین سے ظاہر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے اعراب بالحرکت کی جو دوسری رو ہے اس میں آپ کو ایک پیش، ایک زبر اور پھر جر میں بھی ایک زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کن کن اسماء کے ہوں گے؟ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. تو یہ اب جو حرکات ہیں چونکہ یہ تنوین نہیں ہے اس لیے ہم یہ ایک زبر ایک پیش، ٹھیک ہے، یہ ہم غیر منصرف کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ غیر منصرف اسماء کا جو اعراب ہوتا ہے اعراب بالحرکت وہ اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد واحد مذکر کا اعراب آپ اعراب بالحرکت سے ظاہر کریں گے اور وہ ایک پیش سے ظاہر کریں گے یا ایک زبر سے ظاہر کریں گے. وہ حالت نصب اور جر چونکہ وہ سیم ہوتی ہیں تو اس لیے ایک زبر سے ظاہر کریں گے. اور جمع مکسر وہ چاہے مذکر کے لیے ہو چاہے مؤنث کے لیے ہو، اس کے لیے ہم اعراب بالحرکت جب ظاہر کریں گے تو ایک زبر یا ایک پیش سے ظاہر کریں گے. یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں، صرف ایک سمری اور ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اب اعراب بالحروف پہ آئیں. اب دیکھیں ہم نے یہ الف نون پڑھا تھا کہ مثنیٰ کی علامت جو پڑھی تھی ہم نے. اب دیکھیں حالت رفع میں وہ الف نون ہے اور نون کے نیچے زیر ہے. حالت نصب میں اور حالت جر میں یا نون ہے اور نون کے نیچے زیر ہے. تو اب پہلی بات ہونا ہے کہ سمجھیں کہ یہ جو اعرابی حالت ہے، اعراب بالحرف کی حالت جو ہے، یہ سب سے پہلے تو غیر منصرف کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف میں ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ وہ تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں تبدیل کرتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں دو شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، تین شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی. تو پہلی نمبر پہ یہ غیر منصرف کے لیے ہوگا، پھر یہ مثنیٰ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم بار بار اوپر پڑھ چکے ہیں. آپ اسے چاہیں تو دوبارہ مثنیٰ پہ جا کے اس کی ایگزامپلس کو پڑھ سکتے ہیں. مثنیٰ وہ چاہے مذکر کے لیے ہو چاہے مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے. اسی طرح جو اعراب بالحرف کی جو دوسری رو ہے، ٹھیک ہے، اونا اور اینا، یہ ہم نے ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ دو شکلیں تبدیل کر رہے ہیں. دوسری یہ جمع مذکر سالم کے لیے اعراب آتا ہے صرف. ٹھیک ہے، اور جو آخری ہے الف تا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ
حالت رفع میں تو 2 پیش ہے تا پہ، لیکن حالت نصب اور جر میں 2 زیر ہیں، آتن آتن آتن، 2 شکلیں تبدیل ہوئی نا. تو یہ پہلے نمبر پہ تو غیر منصرف کے لیے ہوگا یہ اعراب، دوسرے ہم جمع مؤنث سالم کے لیے یہ ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کے سامنے میں نے خلاصہ رکھ دیا جو ہم نے پوری یہ پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے یہ چیزیں کور کی تھی. تو اگر آپ نے ان کو صحیح طرح سے سمجھا ہے تو یہ چارٹ جو ہے یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.